دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ایک سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے. جو عام زبان ہوتی ہے نا وہ سائنس کی زبان نہیں ہوتی. قرآن عام لوگوں کی زبان میں نازل ہوا ہے. لعلکم تعقلون، ہم نے ایسی عربی میں بات کی ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تمہاری سمجھ کی بات. اب دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ قرآن میں جیسے ان سائنٹیفک بات کی جاتی ہے جو پھر بھی بالکل کمپلیٹلی میکس کمپلیٹ سینس، اس میں کوئی نقص کوئی یاد نہیں ہے. اور پہلے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں تم نے میرا دل توڑ دیا، سائنٹیفکلی آپ نے کسی کا دل توڑا ہے؟ اگر توڑا ہوتا تو آپ جیل میں ہوتے ابھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یار وہ میری بات سن کے وہ آگ بگولا ہو گیا. اگر وہ آگ بگولا ہو گیا ہوتا تو ابھی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کہنے کی بات ہے کہ اس کو بہت غصہ آیا، لیکن ہم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں پتا ہے سائنس کی زبان نہیں ہے. عام زبان یا انگلش ہو یا عربی ہو یا فارسی ہو یا کوئی بھی زبان ہو، اس میں کئی محاورے ایسے ہوتے ہیں جو سائنس کی زبان یا میتھمیٹکس کی زبان میں نہیں ہوتے، لیکن وہ عام زبان کا حصہ ہے. ہم کیونکہ اب سائنس سے اتنے ابسیس ہیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن کی ہر تعبیر سائنسی تعبیر ہے. کیسے؟ کیوں؟ کس خوشی میں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت. آپ نے کبھی کسی سے کہا یہ بہت پتھر دل انسان ہے، بہت سخت دل انسان ہے؟ سائنٹیفک بات تو آپ نہیں کر رہے. اس کی سرجری کریں گے تو وہ بھی اندر سے تو وہ دبانے والا نکلے، پتھر وہ نہیں نکلے گا اندر سے، رائٹ؟ تو سائنس کی زبان الگ ہے، عام انسانوں کی زبان الگ ہے. قرآن سائنٹسٹ کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن عام انسان کے لیے نازل ہوا تھا. جب کہا ہے کہ ذوالقرنین ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر گدلا ہوا پانی تھا اور اس میں سورج ڈوب رہا تھا. سورج ڈوبتا نہیں ہے، وہ تو صرف نظر آتا ہے ڈوبتا ہوا، لیکن انسان کے نقطۂ نظر سے کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے. اور آپ بھی جا کر کہتے ہیں سمندر میں ڈوبتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے. آپ کو کوئی جا کے کریکٹ نہیں کرتا ایکچولی یہ ڈوب نہیں رہا. آپ سے کوئی ایسی بات کرے آپ اسے ہینگ آؤٹ کرنا چھوڑ دیں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارنا. قرآن نے جب یہاں کہا ہے نا ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، یہ نہیں کہا خلق کل شیء زوجا، ہر چیز کو جوڑا بنایا، یہ غلط ترجمہ ہے. الازواج کلھا کے مراد یہ ہے اس نے جوڑے بنائے ہر طرح کے، ہر چیز کے نہیں ہر طرح کے. کہا ہے ہر طرح کے جوڑے بنائے. اور بائی دا وے ہر کا لفظ، کل کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اس طرح کرتے رہتے ہیں. میں نے تمہارے لیے ہر چیز کی، ہر شے میں تمہیں لا کے دے دی. واقعی ہر شے لا کے دے دی؟ نہیں، کافی ساری چیزیں لا کے دے دی تھی، ہر شے تو نہیں لا کے دی. ابھی بھی کافی ساری چیزیں دکان میں باقی ہیں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں عام اسلوب میں، اور اس کو عام اسلوب میں ایک طبیعتی یعنی نیچرل اسلوب میں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی زبان میں بھی. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اس میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، یعنی دو طرح کے سیب، دو طرح کے پھل، دو فلیورز کے، دو مختلف قسم کے. ومن انفسہم، اور ان کے اندر میں سے بھی انہوں نے یعنی انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں بنائی، جیسے ہمارے اعضاء کی جوڑیاں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، اور پھر ہمارے اپنی جوڑیاں ہیں، مرد ہے، عورت ہے، رائٹ. اور دوسری بات فعدلک میں جو کہا ہے نا الذی خلقک فسواک فعدلک، عدل عربی میں کہتے ہیں عدل سے نکلا ہے. عدل ہوتا ہے اونٹنی پر جب آپ سامان لاتے ہیں نا تو کیونکہ اونٹنی کی کمر چھوٹی ہوتی ہے تو اس پہ اگر آپ سوٹ کیس ڈالیں گے تو وہ گر جائے گا. تو وہ کرتے کیا ہے، بوجھ ایک اس طرف اور پھر باندھ کے اس طرف، جو اس طرف ہے اتنا ہی وزن اس طرف بھی ہونا چاہیے. اگر ایک طرف کا زیادہ بھاری ہے تو کیا ہوگا، وہ سامان پھر گر جائے گا. تو اس طرف کو عدل کہتے ہیں، اس طرف کو معدول کہتے ہیں. اسی سے لفظ عدل نکلا ہے، یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے کو بیلنس کریں، جو دو چیزیں جو جوڑی بن کر ایک دوسرے کو بیلنس کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ہمارے اندر ایک دماغ ڈالا ہے جو ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، ریشنل ہے، ایک دل ڈالا ہے جس میں جذبات ہیں. ان دونوں کی ضرورت ہے. اگر آپ صرف جذباتی ہوں تو کام نہیں چلتا، اگر آپ صرف ریشنل ہوں، صرف لاجیکل ہوں تو پھر کام نہیں چلتا. کوئی بزنس چلا رہا ہے اور بزنس میں نقصان ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ مجھے اپنے امپلائیز کو فائر کرنا ہے، بزنس ڈیسیجن ہے، لاجیکل ڈیسیجن ہے، فائر تو کر دے. لیکن اگر اس کے جذبات ہیں کہ اس نے میرے ساتھ 4 سال کام کیا ہے، 5 سال کام کیا ہے، اس کو تھوڑا سا کم از کم 1 مہینے کی ریلیف دے دوں، کچھ مدد کر دوں، وہ جذبات کا حصہ ہے نا. اگر انسان کے جذبات نہ ہوں، صرف لاجیکل ہو، تو رحمت نہ رہے دنیا میں، صبر نہ رہے. صبر تو لاجیکل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جوڑی بنایا دو چیزوں کی، ایک طرف جذبات، دوسری طرف عقل، عقل اور دل. اسی طرح جسم اور روح کی اپنی ضروریات ہیں، جسم کی اپنی ضروریات ہیں، دونوں کو بیلنس کیا گیا ہے.
یہ ہے ہمارے اندر کی زوجات. اسی لیے کہا ہے روز قیامت میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ان لوگوں کو دوبارہ زوج بنا دیا جائے گا، یعنی جسم اور روح کو دوبارہ ملا دیا جائے گا، وہ زوج دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.